الحمدللہ وکفا والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ معزز سامعین، حاضرین، مشائخ اہل سنت، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہم سب کو زندگی کامل اسلام والی، ہدایت والی اور موت کامل ایمان والی، شہادت والی نصیب فرمائے۔ دور حاضر دے ہر شر تو، ہر فتنے تو، ہر برائی تو، ظاہری باطنی فتنیاں تو مالک کائنات اپنی رحمت کاملہ دی پناہ عطا فرمائے۔ بسلسلہ 11ویں شریف شیخ الاسلام، شیخ المدرسین، پیر طریقت، رہبر شریعت حضور سیدی پیر محمد اجمل قادری اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ دے مزار پر انوار دے اتے سارے احباب حاضر نے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ آپ دی روحانیت دے نال سانو سارے نو مالا مال فرمائے، اور آپ دے حضرت علامہ مولانا مفتی ضیاء المصطفیٰ قادری اشرفی زیدہ شرفہ آپ دی زیر قیادت محفل پاک دا انتظام اہتمام اور انعقاد پذیر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ آپ کو ظاہری باطنی برکات سے مالا مال فرمائے، اپنی رحمت کاملہ کی پناہ عطا فرمائے۔ بندہ ناچیز پہلی مرتبہ آپ دے حکم شریف دی تعمیل کردے حاضر ہویا ہے، اور عارف والا دے اندر کافی عرصے تو احباب دے نال ملاقات دا ماحول ہے، لیکن اس مزار پر انوار دے اتے پہلی مرتبہ حاضری نصیب ہوئی، اور بلا مبالغہ بات کر رہے ہیں کہ جویں کتاباں دے اندر پڑھیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دا کوئی فقیر، کوئی صاحب دل دنیا دیوں چلا جائے تو وہ دے تصرفات دے اندر اضافہ ہو جاندہ ہے، وہ دے باطنی فیضان اور بھی بڑھ جاندے نے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دا اے مبارک بندہ صاحب مزار، انہاں دے باطنی فیوز و برکات اج بھی جاری و ساری نے۔ پتہ اس طرح چل رہا ہے کہ جس وقت بندہ جا کے انہاں دی بارگاہ چ بیٹھدا ہے تو بندے دے دل دی حالت تبدیل ہونا شروع ہو جاندی ہے، بندے دے اندر اللہ تبارک و تعالی دی ذات دی تڑپ پیدا شروع ہو جاندی ہے، فکر آخرت بندے نو یاد آ جاندی ہے۔ حدیث پاک دے اندر بھی ہوندا ہے کہ تیرا دوست انج دا ہونا چاہیے کہ جنوں تو ویکھے تے تینوں رب یاد آ جاوے۔
میں بالکل تھوڑے وقت دے اندر چند گلاں کرنیاں نے اور تسی توجہ دے نال سماعت فرمانیاں نے تاکہ آپ دی بارگاہ دے اندر قبول ہو جان تے ساڈی آخرت دا سامان بن جائے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلیفہ نے آپ فرماندے نے صاحب ایمان دے اندر 3 باتاں پائیاں جاندیاں نے، صاحب ایمان دے اندر 3 نشانیاں پائیاں جاندیاں نے۔ فرمایا پہلی نشانی یہ ہے کہ دین مصطفیٰ کی بات کو غور کے ساتھ سنتا ہے، دین مصطفیٰ کی بات کو غور کے ساتھ سنتا ہے۔ فرمایا دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے دین مصطفیٰ کی بات کو پہلی نشانی غور کے ساتھ سنتا ہے، اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے، اور فرمایا جب اس کو نصیحت کی جائے تو وہ نصیحت کو قبول فرما لیتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لوگو دنیا میں رہ کر اپنا محاسبہ کرو، اگر نہیں کرو گے تو مرنے تو بعد خالق کائنات فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے سانو دنیا دے اندر اس واسطے بھیجیا ہے کہ خالق کائنات دی سانو معرفت حاصل ہو جائے، پہچان حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ دے جڑے کامل فقیر نے، اولیاء نے اور باعمل علماء جن کو علماء ربانیین کہا جاتا ہے، وہ بندے کا تعلق اس دنیا سے توڑ دیتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے سلسلے دے اندر یہ جڑا مدرسہ ہے اس دے اندر بھی ایک کئی سالاں تو کئی صدیاں تو مینوں علامہ ناصر صاحب دس رہے سن یہ کام جاری و ساری ہے کہ اتنے لوگاں دے عقائد دی بھی اصلاح کیتی جاندی ہے اور لوگاں دے اعمال دی بھی اصلاح کیتی جاندی ہے، لوگاں دا تعلق اہل سنت دے نال مضبوط کیتا جاندا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دے محبوب نے ساڈے رستے آسان فرما دیتے اور سانو خالق کائنات نے ایک رستے دا تعین کر کے بتا دیتا ہے کہ تواڈی نجات دا واحد ایک راستہ ہے جس کو سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں النجات فی ثلاثۃ، آپ فرماتے ہیں نجات 3 باتوں میں ہے۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ فرائض کو پورا کرنے میں نجات ہے، اور علماء ربانیین اولیاء سب سے پہلے لوگوں کے عقائد کی اصلاح فرماتے ہیں، اس کے بعد جب اعمال کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے مریدین متعلقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو پورا کرنے کا حکم فرماتے ہیں۔ تو سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نجات 3 باتوں میں ہے۔ فرمایا پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو پورا کرنے میں نجات ہے، فرمایا دوسری بات رزق حلال کھانے میں نجات ہے، اور فرمایا تیسری بات اتباع سنت میں نجات ہے کہ جو بندہ نبی رحمت نور رحمت جان کائنات کے مبارک طریقے کی کامل تابعداری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نجات کا رستہ آسان فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ تو یہ جو صوفیہ ہیں، یہ جو میرے غوث اعظم جیسے محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی جیسے، اور یہ اولیاء شیخ الاسلام والمسلمین بابا جی فرید الدین شکر گنج جیسے، اور یہ جو صاحب مزار ہیں، ان جیسے جو اولیاء ہوتے ہیں، جو علماء ربانیین ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ یہی معاملات کرتے ہیں کہ ان کا تعلق اپنے رب تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ مضبوط فرماتے ہیں، ان کا تعلق اپنے رب تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ مضبوط فرماتے ہیں، کیونکہ حوادثات زمانہ کے ساتھ ساتھ لوگ چلتے ہیں لیکن یہ لوگوں کو زمانہ سے توڑتے ہیں، معاشرے سے توڑتے ہیں، رسم و رواج سے توڑتے ہیں، یہ صاحب معراج کے پیچھے چلنے کا حکم فرماتے ہیں، یہ صاحب معراج کے پیچھے چلنے کا حکم فرماتے ہیں۔ تو ایک بسلسلہ 11ویں شریف شیخ اعظم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان و شوکت اور آپ کی ذات پاک سے کون واقف نہیں ہے کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی دے قدمہ پاک تے ہوندا ہے، اور میرے شیخ اعظم غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے مینوں کامل اپنے نانا پاک دے قدمہ تے بھیجے،
کامل اپنے نانا پاک دے قدمہ مبارکہ دے بیچے ہے. یہ امت مصطفیٰ دے اولیاء دی بات ہو رہی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں مگر فخر نہیں کرتا. کیا مطلب ہے کہ میں نے فخر نہیں کرنا کہ مینوں تواڈے جیسی امت مل گئی ہے. تساں فخر کرو گے سانو نبیاں دے سردار مل گئے نے, سانو نبیاں دے سردار مل گئے نے. تو جس طرح میرے آقا کریم نے رب العالمین جل مجدہ الکریم دے حکم تے فرمایا کہ میں اولاد آدم دا سردار ہاں, فخر نہیں کردا, اسی طرح میرے شیخ اعظم غوث اعظم نے اپنے نانا پاک دے حکم تے فرمایا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہاں نو مدارج النبوت شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک دی کتاب لکھ دیاں, ایک رات دے اندر 100 وارا دیدار مصطفیٰ ہویا. ایک رات دے اندر 100 دفعہ دیدار مصطفیٰ ہوا. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف حکم ہویا ہے کیا میرے بیٹے عبد القادر فرما دے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے, میرا یہ قدم مبارک تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 28 میں اس بات کو نقل کیا کہ شیخ احمد کبیر شیخ رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ رفاعیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں. عرب شریف کے اندر شیخ کبیر شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والدین کے ایک بیٹا شریف ہیں, ایک پتر ماں باپ دا. اماں جی قبلہ فرمایا بیٹا جاؤ علم مصطفیٰ سیکھ کر آؤ. توجہ, یہ خاص کر کے طلباء کے لیے بات ہے. علم مصطفیٰ سیکھ کر آؤ. آپ گھر سے روانہ ہوئے, سارا دن سفر کیا, ایک مقام پر رات ہو گئی, آپ نے قیام فرمایا. دل میں خیال پیدا ہوا, اماں جی قبلہ فرمایا جاؤ علم دین پڑھ کے آؤ. ات بڑا وقت لگ جائے گا, کوئی 40 سال دا عرصہ لگ جائے گا, کوئی 30 سال دا عرصہ لگ جائے گا. چلو ایک والدہ دی دید دوبارہ کر لوں. اگلے دن واپس سفر شروع کیتا ہے, دوبارہ دروازے تے آئے نے, دستک دیتی ہے. اماں جی قبلہ نے پوچھا کون؟ اماں جی تہاڈا بیٹا احمد. فرمایا میرا کوئی احمد نہیں, ایک احمد دین مصطفیٰ تو قربان کر چھڑیا. اماں جی قبلہ نے دروازہ نہیں کھولیا, آپ واپس ہٹے نے, جا کے علم دین پڑھیا اور رفاعیہ سلسلے دے بادشاہ بن گئے نے. جب یہی شیخ احمد رفاعی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں با نفس نفیس اپنے جسم مبارک کے ساتھ حاضر ہوندے نے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میری روح مبارک آندی سی جناب دے روزہ انور نو بوسا دے کے چلی جاندی سی, اج میں اپنے جسم آپ کی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا ہاں. یا رسول اللہ ذرا اپنا ہاتھ مبارک باہر کڈو نا, میں بوسا دینا ہے. اللہ اکبر, یہ دیکھو بارگاہ رسالت کے کتنے پیارے ہیں. یا رسول اللہ ذرا اپنا ہاتھ مبارک باہر کڈو. میرے آقا کریم نے دستے مبارک بلند فرمایا ہے. شیخ احمد رفاعی بے ہوش ہو گئے نے, نور دی تاب نہیں لا سکے, سورج مدم پڑ گیا, شیخ احمد رفاعی بے ہوش ہو گئے. جب میرے شیخ اعظم غوث اعظم پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوندے نے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنا نور والا ہاتھ مبارک بلند فرماؤ نا. عبد القادر نے بوسا دینا ہے. اس بات کو کسی عام بندے نے نقل نہیں فرمایا, سید اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا ہے, میرے امام اہل سنت نے نقل فرمایا ہے. عرض کی تھی یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک بار کڈو. میرے آقا کریم نے اپنا دست مبارک نور والا بلند کیتا ہے. میرے شیخ اعظم نے ہاتھ مبارک نو بوسا بھی دیتا ہے تے اپنے سر مبارک تے بھی رکھے ہے, بوسا بھی عطا فرمایا ہے اور اپنے سر مبارک تے بھی رکھے ہے. ہن دیکھو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے یہ پیارے بندے یہ بارگاہ رسالت میں کتنا بڑا مقام رکھنے والے ہیں. کیا ان کے پاس دنیا کا مال ہوتا ہے؟ کیا دنیا کا کوئی عہدہ ہوتا ہے؟ نا, ان کے پاس اللہ رسول کی فرما برداری ہوتی ہے, اطاعت مصطفیٰ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے. اس معرفت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں اتنے بڑے مقامات عطا فرما دیتا ہے کہ رب فرماتا ہے جو ان کا دشمن بن جاتا ہے وہ خدا کا دشمن بن جاتا ہے. ایسے بدبخت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ تباہ و برباد فرما دیتا ہے. سیدی محمود حجازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک واقعہ نقل فرماندے نے. آپ سیدی محمود حجازی نے اس بات کو نقل کیا. آپ فرماتے ہیں حضرت جرجیس علیہ السلام دا زمانہ مبارک سے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے نبی
حضرت جرجیس علیہ السلام ان کا زمانہ مبارک تھا، جلا بادشاہ سی بڑا ظالم سی، بڑے بڑے ظالم بادشاہ نے، صوفیاء دا دور بھی رہا ہے، علماء ربانیین دا دور بھی رہا ہے، اور ظالم بادشاہ دا دور بھی رہا ہے، لیکن انہوں نے دین دے اتے ثابت قدمی اختیار کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ تو بادشاہ بڑا ظالم سی تے انہیں نعوذ باللہ من ذالک ساتھ خدائی دعویٰ بھی کر رکھیا سی کہ میں خود رب ہاں۔ بادشاہ ظالم نے، سرکش نے دعویٰ کر رکھا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی بھی آ گئی، نعمتیں اترنا بند ہو گئی، برکات کا نزول بند ہو گیا، لوگ پیاس کی وجہ سے قحط سالی آ گئی، ہلاک ہونے لگے۔ لوگ جمع ہو کے اس ظالم بادشاہ دے کول گئے کہ تو بادشاہ ہیں اور خدائی دعویٰ کرنا ہے، سانو بارش دے، پانی دے۔ انہیں ایک چٹھی لکھی، ایک خط لکھیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، خط لکھ کر حضرت جرجیس علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا گیا، کہنے لگا اے جرجیس، تیرے رب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، جانتا ہو بھی اسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ذات ہے، وحدہ لا شریک وہی ذات ہے، میں تے دال آ کے بیٹھا ہوا قوم نو، تیرے رب کے نام میں نے خط لکھا ہے، یہ میرا خط اپنے رب تک تو نے پہنچا دینا ہے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا تو اس میں لکھا تھا، کیا لکھا تھا کہ اللہ تو اس مخلوق کو بارش عطا کر، اگر تو نہیں کرے گا تو میں تیرے اوپر معاذ اللہ ایک زبردست حملہ کراں گا۔ رب تعالیٰ تے دیکھو وہ کافر دی کھوپڑی الٹی ہوندی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ زندہ کرتا ہے مارتا ہے، کافر نے کہا میں بھی زندہ کرنا ہے، میں بھی مارنا۔ آپ جان گئے، آپ نے اپنا انداز بیان بدلا کہ یہ کافر ہے، اس کی کھوپڑی الٹی ہے۔ آپ نے فرمایا رب سورج مشرق تو کر دے، مغرب دے اندر غروب کر دیندا ہے، تو مغرب سے نکال مشرق میں غروب کر، فبہت اللہ سے کفر، ان کافر دے ہوش اڑ گئے۔ دلیل دے نال آپ نے بھیجا کٹ لیا، دلیل دے نال، کیونکہ اسلام ہمیشہ غالب رہتا ہے اپنے دلائل اور حقانیت کے ساتھ۔ مسلمان مغلوب ہو جاندے نے کس وقت؟ جدو اسلام تو دور ہو جاندے نے، ورنہ اسلام ہر حال دے اندر ہر وقت غالب ہے اپنے دلائل اور حقانیت کے ساتھ۔ انہیں دھمکی لکھی سی رب تعالیٰ جل شانہ نو، تے آپ جس وقت رب دی بارگاہ چ گئے نا، حضرت جرجیس علیہ السلام، آپ نے جھجک محسوس فرمائی کہ اتنی بڑی توہین اللہ تبارک و تعالیٰ کی، خط کیسے پیش کروں؟ تو رب تعالیٰ فرمایا جرجیس میرا خط دے دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے خط پیش فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جرجیس جاؤ اس کے پاس، اس سے پوچھو، توجہ، اس سے پوچھو کہ تو رب تعالیٰ جل شانہ پر کیسے حملہ کرے گا؟ اس نے کہا میرے پاس ایک طریقہ ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ پر میں کیسے حملہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا بتا۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہے کہ وہ بہت زیادہ قدرتوں کا مالک ہے، وہ غیب الغیب ذات ہے، میں اس دے اتے حملہ نہیں کر سکتا، میں رب تعالیٰ دے ولیاں تے حملہ کر دیاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں رب تعالیٰ کے ان مبارک بندوں پر حملہ کر دوں گا، ان پیاروں پر حملہ کر دوں گا، رب تعالیٰ کے ولیوں پر حملہ کروں گا۔ جب رب تعالیٰ کے ولیوں پر حملہ کروں گا نا تو یہ میرا حملہ رب العالمین پر ہوگا۔ تو رب تعالیٰ سارا کچھ جانتا ہے، چاہتا تو اس کو زمین میں دنسا دیتا، اس کا چہرہ بدل دیتا، اس کو بندر بنا دیتا، خنزیر بنا دیتا، لیکن رب تعالیٰ اپنے ان پیاروں کی شان کو دکھانا چاہتا ہے۔ یہ میں بات کیوں سنا رہا ہوں؟ یہ نیٹ کا دور ہے، یہ برکت کا دور نہیں، یہ نحوست کا دور ہے۔ پہلے لوگ ان جیسے علماء کی صحبت میں آتے، ان کے سینے مبارک سے بھی فیض حاصل کرتے، ان کی زبان سے بھی فیض حاصل کرتے۔ تو آج سینہ مبارک والا تعلق ہی ختم ہو گیا۔ سینہ مبارک سے فیض لیا، صحابہ کرام نے کہاں سے فیض لیا ہے؟ میرے آقا کریم کے سینہ مبارک سے، اور وہ فیضان آج بھی جاری و ساری ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت شیر ربانی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت کے وجود مسعود سے 2 نہریں جاری فرمائی ہیں، ایک کے ساتھ دنیا آباد کر دی، ایک کے ساتھ آخرت کو آباد فرما دی ہے۔ میرے آقا کریم کے وجود مسعود سے 2 نہریں جاری فرمائی، وہ نہریں آج بھی جاری و ساری ہیں۔
میرے اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیران پیر دستگیر شیخ اعظم کی زیارت کی. حضور تہاڈا نائب کون ہے؟ فرمایا ہندوستان میں احمد رضا ہمارا نائب. یہ وہ اعلیٰ حضرت شیر ربانی ہیں جن کی مسجد شریف پر آج بھی لکھا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. آج بھی لکھا ہے. ایک نام ماننے والا آیا, کہتا کیا غوث اعظم تمہاری مدد فرماتے ہیں؟ یہاں مسجد پہ لکھ رکھا ہے. اتنی بات کی تو میرے اعلیٰ حضرت کا چہرہ مبارک جلال میں آیا. وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گرا. جب ہوش آئی تو زبان پر یہی کلمات جاری ہو گئے, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. کہتا میں نے دیکھا ہے کہ ابھی ابھی غوث اعظم اعلیٰ حضرت شیر ربانی کی مسجد میں جلوہ فرما ہو گئے. فرمایا سنتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ سنتے ہیں. تو اس نے کہا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں پر حملہ کر دوں گا, اور میرا یہ حملہ رب تعالیٰ جل شانہ پر ہوگا. آج بھی وہ کوئی مرزا جہلمی ہے, وہ مرزا منگول جہلمی, وہ اتنا بڑا لائن ہے جو نیٹ پر جس کو ہماری قوم سن رہی ہے, جہلم کے رہنے والا ہے وہ کمینہ. وہ ذلیل بڑے بڑے اکابر اولیاء پر بکواسات کرتا ہے. حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو باطنی طور پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علوم و معارف حاصل کرنے والے ہیں, ان جیسے صوفیاء پر, میرے داتا حضور پر, بڑے بڑے اکابرین پر وہ بکواسات کرتا ہے, لیکن قوم اس کی دل دادا بنی ہوئی ہے. قوم اس کو بڑے شوق کے ساتھ سن رہی ہے. دوستو وہ تیرے ایمان دے اوتے چھریاں چلا رہی ہے. تو اس نے کہا کہ میں اللہ کے ولیوں پر حملہ کر دوں گا, اور یہ میرا حملہ رب تعالیٰ پر ہوگا. تو اب اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر سکتا ہے, غالب خنزیر بنا سکتا ہے, زمین میں دنسا سکتا ہے. لیکن رب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا جاؤ جرجیس اس سے کہہ دو کہ تمہیں بارش عطا کر دی جائے گی. جب آپ آئے اس کو کہا بھی تجھے بارش مل جائے گی, یہ کام نہ کرنا. اللہ اکبر. لیکن یہ نہ سمجھے کہ یہاں پہ رب تعالیٰ کوئی عاجز آ گئی. کسی ایمان والے کے دل میں تو یہ بات جا ہی نہیں سکتی, خیال نہیں پیدا ہو سکتا. لیکن رب تعالیٰ یہاں پر اپنے اولیاء کی شان دکھا رہا ہے, اپنے پیاروں کی شان دکھا رہا ہے. کنک دا موسم ہے نا, کنک دا موسم ہے تے کنک نو جٹ زمیندار بندے پانی لاندے نے تے وچ جڑی بوٹی اگ پیندی ہے. کیا وہ پانی جڑی بوٹی نو لاندا ہے؟ نہیں, وہ پانی کنک نو لاندا ہے, گندم نو لگاندا ہے. جس وقت وہ تنگ کرے نا جڑی بوٹی تو پٹ کے باہر چھوڑ دیندا ہے. تے اے جڑی دھرتی ہے نا, تیرے میرے واسطے نہیں, اے غوث اعظم دے واسطے وے, اے داتا حضور دے واسطے وے, یہ شیخ الاسلام والمسلمین بابا جی فرید الدین شکر گنج کے لیے ہے, یہ اعلیٰ حضرت کے لیے ہے, یہ صاحب مزار کے لیے ہے, یہ ان جیسے رب تعالیٰ کے پیاروں کے لیے یہ دھرتی ہے. انہاں دے صدقے رب سونا سانو دیندا ہے. جے انہاں دا بندہ بن جائے نا دشمن, تے رب سونا فرماندا پھر انہاں نو میں ہن پی کے رکھ دیاں گا. ہن دھرتی تے رہن دے قابل نہیں کہ جنہاں دے صدقے تینوں دے رہا سی تو انہاں دا دشمن بن گیا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے بارش دے دی جائے گی. بارش آ گئی, وہ خوش ہو گیا کہ رب سونا میری دھمکی دے اندر آ گیا ہے. لیکن رب دیاں قدرتاں نو کون جانے, اس سے خفیہ راز اور ارادے مبارک نو کون جانے, اس کی خفیہ تدبیر کو کون جانے. چند دن گزرے, دوبارہ اپنے چیلے نال لے تے حضرت جرجیس علیہ السلام دے دروازے تے آ گئے. آپ نے فرمایا ہون کیوں آئے؟ انہوں نے کہا جی پہلے لڑائی کرنا آیا سی, ہون منن واسطے آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل دی دنیا بدل چھڑی. اس نے کہا میں نے اپنے آپ پر محاسبہ کیا ہے, غور و فکر کیا ہے, سوچا ہے کہ یار جس مالک نے ایڈے وڈے دشمن نو, ظالم نو اپنے پیارے دے صدقے بارش عطا کر دیتی ہے, جے میں رب دا دوست بن جاواں گا تو رب مینوں نہیں عطا فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اشرف تھانوی نے ایک بات کو نقل کیا بڑی توجہ کے ساتھ. اشرف تھانوی لکھتا ہے یہ جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ حضوری بزرگ ہیں. یہ کیا ہیں؟ حضوری بزرگ ہیں. ان کو روزانہ نبی پاک کی زیارت ہوتی تھی, روزانہ نبی پاک کی. یہ اشرف تھانوی لکھ رہا ہے کہ روزانہ زیارت رسول ہوتی تھی. آپ نے مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمن میں جانے کا ارادہ فرما لیا کہ ہندوستان کو چھوڑ کر آقا کی بارگاہ میں چلا جاتا ہوں. آپ نے فیصلہ فرما لیا. جب فیصلہ کیا تو سفر مبارک شروع کر دیتا. ہر 2 قدم تو بعد 2 نفل پڑھتے رہے. آج تو ہمارے نوجوان فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں نا, یہ ہیں ہمارے اسلاف امت.
ہر 2 قدم کے بعد 2 نفل پڑھتے رہے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو زیارت رسول کا معمول جاری رہا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا عبدالحق واپس چلے جاؤ، جا کر ہندوستان میں ہمارے دین کی تبلیغ کرو۔ یہ عمل مبارک کتنا اہم ہے اور کتنا بلند ہے کہ وہاں بھی رسول مقدس حکم فرما رہے ہیں کہ واپس چلے جاؤ۔ تو یہ جو صحابہ مزار ہیں ساری زندگی یہی کام تو کیا، کوئی کوٹھیاں بنائیاں نے، کوئی گڑیاں سجائیاں نے، ساری زندگی یہی تو کام کیا ہے کہ اپنے آقا کریم کے دین کا پیغام پہنچانے میں اپنی زندگیاں گزار دی۔ فرمایا عبدالحق واپس چلے جاؤ، جا کر دین کی تبلیغ کرو۔ تے نال ہی میرے آقا کریم نے فرمایا عبدالحق ذرا درویشاں دے نال فقیراں دے نال محبت کری۔ آپ عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا گھر بار چھوڑ کے جناب دے قدماں دے وچ رہن واسطے آیا ہاں، تسی مینوں حکم فرما رہے واپس چلے جاؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا عبدالحق یہاں رہو گے تو روزانہ ہمیں دیکھا کرو گے، یہاں رہو گے تو روزانہ ہمارے روزہ انور کو دیکھا کرو گے، وہاں رہو گے تو روزانہ ہمیں دیکھا کرو گے۔ ہمارا حکم ہے واپس چلے جاؤ۔ آپ واپس ہٹے، زیارت رسول کا معمول جاری رہا۔ ایک دن صبح بیدار ہوئے تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ فقیراں دے نال محبت کری، چلو کسی فقیر دی زیارت کرنا۔ ایک بابا مشہور سی، آپ اس دی طرف چلے گئے۔ جب اس کے سامنے گئے تو بابا کہنے لگا عبدالحق آگے آ جاؤ، ابھی پہلی ملاقات ہے، نام پہچان گیا، آگے آ جاؤ۔ آپ آگے گئے تو وہ ایک چیلے نے نا آپ نے ایک پیالہ پیش کیتا۔ جس وقت آپ نے منہ شریف دے قریب کیتا ہے نا تو آپ نے پیالوں کو زمین پر گرا دیا۔ فرمایا یہ تو نشہ ہے، نشہ شریعت میں حرام ہے۔ اس نے کہا عبدالحق اگر کچھ لینا چاہتے ہو تو اس کو پی لو ورنہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ آپ نے فرمایا کچھ ملے یا نہ ملے یہ نشہ ہے، نشہ شریعت میں حرام ہے۔ واپس آ گئے، روتے ہوئے واپس آئے، یا رسول اللہ میں تو آپ کے غلام سے ملنے آیا تھا، یہ تو شیطان نکلا۔ واپس گھر مبارک میں آ گئے، رات آ گئی، زیارت رسول نہیں ہوئی۔ اب جس کو روزانہ رسول مقدس کی زیارت ہوتی ہو تو آج نہیں ہوئی، یہ وہ اپنے دل دی کیفیت ہی بیان کر سکتا ہے۔ زیارت نہیں ہوئی، دوسری رات آ گئی، پھر زیارت نہ ہوئی۔ جب تیسری رات آ گئی تو آپ نے خواب دے اندر اپنے آپ نو مدینہ شریف دے اندر دیکھیا۔ تے ایک کمرہ مبارک ہے، تے کمرے دے وچوں رسول مقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز مبارک آ رہی ہے۔ آپ جلدی دے نال اس کمرے دی طرف گئے نے، اس کمرے دے دروازے تے وہی بابا کھڑا ہے، کہتا ہے عبدالحق اگر کچھ لینا چاہتے ہو نا تو اس کو پینا پڑے گا۔ پیالہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ ملے نہ ملے یہ نشہ ہے، نشہ حرام ہے۔ جب اتنی بات کی تو رسول مقدس نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ 2 دن ہو گئے عبدالحق نظر نہیں آ رہا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فلاں بابے نے روکا ہوا ہے۔ آج بھی کئی بابے نمازہ معاف کر دیں تو قوم انہوں والے پاسے پج جاندی ہے۔ یا رسول اللہ اس کو فلاں بابے نے روکا ہوا ہے، جو تیرے منہ سے نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی زبان مبارک دے نال فرمایا اس کتے سے کہو راستہ چھوڑ دے، عبدالحق کو اندر آنے دے۔ زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے۔ شیخ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا خواب میں کہ وہ بابا کتا بن چکا ہے۔ صبح ہوئی، میرے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز فجر پڑھائی، اس بابے کی طرف تشریف لے گئے۔ او دے چیلے بار ستے پیسن نماز فجر چھوڑ کے۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ جو گھر والے نماز فجر کو چھوڑ دیتے ہیں نا، شیطان ان کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صوفیہ سب سے پہلے عقائد کے بعد فرائض پر لاتے ہیں قوم کو۔ شیطان ان کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن آج ہماری قوم، ہمارے نوجوان پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت لقمان نے بیٹے کو فرمایا بیٹا خیال کریں، یہ نہ ہوئے کہ رات نو مرغا اٹھ پوے تو ستا رہ جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغ کی تعظیم کرو،
مسلم شریف کی روایت ہے مرغ کی تعظیم کرو. فرمایا یہ اس وقت بانگ پڑھدا جدو اینو رب دے رحمت والے فرشتے نظر آندے. مرغ جڑا اذان پڑھدا ہے وہ دی اذان دی کسی عالم دین نے تشریح کیتی ہے، کسی صوفی بزرگ نے؟ تے جڑا روزانہ قاری صاحب پڑھدے نے، ساڈے بزرگ پڑھدے نے، تے او دی تعظیم کرنی ہے تے انہاں دی نہیں کرنی. اج قوم دے دلاں دے وچوں علماء دی قدر نکلی ہے، قوم ذلیل و رسوا ہو رہی. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا قریب القیامت لوگ عقل سے فارغ ہو جائیں. علماء کے دشمن بن چکے ہیں، علماء سے دور، ہدایت والے لوگوں سے دور، مذہب حق اہل سنت سے دور، بد مذہباں دے قریب ہو رہے ہیں، فاسق فاجر لوگوں دے قریب ہو رہے ہیں. فرمایا اس وقت فرشتے ندا کرتے ہیں، ہے کوئی رب تعالیٰ سے معافی مانگنے والا، کوئی بخشش مانگنے والا، کوئی توبہ مانگنے والا، کوئی رزق مانگنے والا، اس کو عطا کر دیا جائے. تو حضرت لقمان نے فرمایا بیٹا خیال کری، شرم کری، اے نہ ہوئے کہ تو ستا رہ جائے میں تے مرغ اٹھ پوے، اس تو پہلے اٹھنا ہے. اقبال فرماتا کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی. ادھی رات نو اٹھ کے مالک دی بارگاہ دے وچ روے گا نہیں، یہ ایویں نہیں مقامات پا گئے، شانہ پا گئے، رات سو کے مقامات نہ پائے نے. انہاں رب تعالیٰ نے ساری ساری رات یاد کیتا ہے. میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وطر کی ایک رکعت میں کھڑے ہوتے فجر کی اذانیں آنا شروع ہو جاتی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطر کی ایک رکعت میں کھڑے ہوتے فجر کی اذان آنا شروع ہو جاتی. ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے. دو محدثین ایک حدیث پر بات کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اپنے دروازے پر. عشاء کے بعد بات شروع ہوئی اور فجر کی اذانیں آنا شروع ہو گئی. ساری رات ایک حدیث پر بات ہو رہی ہے، ساری رات ایک حدیث پاک پر. تو فرمایا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہ بابا خواب میں کتا بن گیا. جب اس کی طرف گئے تو چیلے ہوتے باہر ستے پے نے. آپ نے ان کو ٹھڈے مارے، اٹھایا، فرمایا اٹھو، کدھر ہے تمہارا بابا؟ اندر سو رہا ہے. دروازہ کھولے، اندر کتا باہر نکلے. ادھر زبان رسالت سے یہ الفاظ مبارک نکلے، ادھر وہ بابا کتا بن گیا. اب دوستا اگر کوئی بندہ میرے آقا کریم دے طریقہ مبارک دی مخالفت کر رہا ہے لیکن ہوا چ بھی اڑتا پیا نا، تو اس کی اتباع کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ آقا کے سنت رسول کا مخالف بنا ہوا ہے. حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ آپ فرماتے ہیں، جنید بغدادی فرماتے ہیں، فرمایا توجہ، آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جتنی بھی محنت کرے اگر نبی رحمت کے طریقے کو چھوڑ کر وہ محنت کرتا ہے، وہ وادی دلالت میں پیاسا تو مر سکتا ہے، کبھی رب تک نہیں پہنچ سکتا. فرمایا رب تعالیٰ جل شانہ تک پہنچنے کا واحد ایک راستہ ہے، وہ سنت رسول کا راستہ ہے. حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے روحانی پرواز کی اور عالم ہود تک پہنچے. وہاں جا کر عرض کی یا مالک و مولا، میں تو تیری ذات کو پانے کے لیے نکلا تھا، مجھے یہاں بھی تیری ذات نظر نہ آئی، اپنی ذات ہی نظر آ رہی ہے. رب تعالیٰ فرمایا اے با یزید اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے نا تو واپس چلا جا، جا کر میرے محبوب کی تابع داری کر، پھر تجھے میری ذات مل جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں رستہ عطا فرما دیا ہے، وہ نبی رحمت، نور رحمت، جان کائنات کا رستہ ہے. میرے شیخ اعظم غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے مقام کو کیسے چھوا، اتنے بڑے بلند مقام پر کیسے فائز ہوئے کہ آپ کی جو کرامات ہیں وہ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا. فرمایا اس طرح ہیں جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے اور دانے گرتے ہیں. میرے شیخ اعظم کی کرامات یہ گنتی میں آنے والی نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی کرامات میرے شیخ اعظم غوث اعظم کو عطا فرما دی، لیکن آپ نے ایک لمحہ میرے شیخ اعظم کی بارگاہ میں کچھ بزرگان دین آئے تو آپ دا جڑا لوٹا شریف سی نا وہ دا رخ تھوڑا جا کعبہ شریف تو پھریا ہویا سی. انہاں آپس دے اندر نگاہاں دے نال ایک دوسرے دے نال کلام کیتا کہ اتنے بڑے مقام تے فائز نے لیکن لوٹے دا رخ جڑا نا وہ کعبہ شریف تو پھریا ہے، تے او غلطی آپ دے غلام دی سی. میرے شیخ اعظم نے اپنی جلال والی اکھ مبارک دے نال اس غلام نو دیکھیا، روح پرواز کر گئی، اس دی روح پرواز کر گئی ہے. ایک بندہ آیا عرض کرتا حضور میں بڑی دعا کرنا، میری دعا قبول نہیں ہوندی. میرے شیخ اعظم نے فرمایا ہمیشہ سچ بولنا ہے کہ بچپن دے اندر میرے شیخ اعظم نے سچ بولیا ہے تے 60 ڈاکوؤں نو اللہ دا ولی بنا دیتا ہے.
کئی بونکتے مر گئے تیرے منکر، بتا دو یہاں دال کس کی گلی ہے، عجب مرتبہ تیرا غوث جلی ہے، کوئی آتا ہے چور تو بنتا ولی ہے۔ میرے شیخ اعظم نے فرمایا ایک تو سچ بولنا ہے، دوسرا فرمایا رزق حلال کھانا ہے، اور تیسرا فرمایا میرے شیخ اعظم نے فرمایا اپنی زبان دے اندروں ایسی گل نہ کڈی جد نال تیرا رب ناراض ہو جائے۔ تین کم تو کر لے، عبد القادر دا وعدہ ہے تیری ہر دعا قبول ہوئے گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں بندے دے اُتے سب تو زیادہ جڑیاں مصیبتاں ہوندیاں نے نا وہ دی زبان دی وجہ دے نال ہوندی، سب سے زیادہ مصیبتیں۔ حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں جس وقت تیرا دل سخت ہو جائے، تیرا بدن بیمار ہو جائے، تیرا رزق تنگ ہو جائے، تیرے عمل دے اندر سستی آ جائے، سمجھ لے تیری زبان دے اندر کوئی فضول گل نکلی ہے، تیرا رب تیرے نال ناراض ہو گیا۔ 70 سال مال کے کائنات جہنم گرا دے گا فضول گفتگو دی وجہ دے نال۔ لیکن اج قوم دی حالت دیکھ لو کہ اپنی زبان دے اندر اسی جڑیاں گلاں کرنے ہاں کوئی پتہ نہیں کی کر رہے ہیں، لیکن جڑے صوفیاء نے انہاں دا کلام اللہ دے نبیاں دے کلام دی طرح پاک ہوندا ہے، یہ انج کلام نہیں کردے، یہ جب بھی کلام کرتے ہیں رسول مقدس سے اجازت لے کر کلام کرتے ہیں، انہاں دا کلام اپنی مرضی دے نال نہیں ہوندا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دے یہ وہ پیارے انسان ہوندے نے، لیکن دوستا اج اساں دین مصطفیٰ تو دور ہوئے ہیں، قرآن و سنت دی تعلیم تو دور ہوئے ہیں، وہ دی وجہ ہے وہی راز ہے کہ اساں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمایا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے جس کا بالن بندے اور پتھر نہیں۔ پاک علی مشکل کشا فرماتے ہیں خود بھی شریعت رسول کو جانو، اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ، خود بھی جہنم دی آگ تو بچو، اپنی اولاد نو بھی بچاؤ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قریب القیامت قرب قیامت دا دور ہوئے گا، حرام زادے زیادہ ہوں گے۔ کون زیادہ ہوں گے؟ ہمارے آئمہ نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا کہ وہ کون ہوں گے؟ وہ نعوذ باللہ من ذالک رسول مقدس کی توہین کرنے والے اور رب تعالیٰ دے ولیاں دی توہین کرنے والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیاریاں دی توہین کرنے والے ہوں گے۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے ایمان عطا فرمایا، سب سے پہلے ہمارے اوتے احسان کیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیتا ہے، سانو ایمان دی دولت عطا فرمائیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ سانو اپنے محبوب دی امت دے اندر پیدا فرمایا، پھر اور احسان فرمایا کہ اہل سنت دے اندر پیدا فرمایا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اہل سنت بنو، فرمایا میرے طریقے کو لازم پکڑ لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عقائد ہوں، اعمال ہوں، اقوال ہوں، افعال ہوں، ہر معاملے دے اندر رسول مقدس دی تابعداری کرنی ہوئے گی۔ تو اسی طرح ایمان کے لوازمات بیان کیے گئے کہ سب سے پہلا جو لازمہ ہے ایمان کا، لوازمات ایمان میں سے وہ ہے تعظیم۔ تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پر آتش دوزخ حرام کی۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کتنے بڑے اللہ کے فقیر ہیں کہ جن کا ذکر مبارک میرے داتا حضور فرما رہے ہیں، میرے داتا حضور فرما رہے ہیں۔ آپ دی ہمشیرہ محترمہ شریعت مطہرہ کے چوتھے امام امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے استاد گرامی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی قمیص مبارک دھوتی، قمیص مبارک نو دھوتا ہے چوتھے امام نے، تے میل نو روڑے والی پی لیا، او دی برکت دے نال 10 لاکھ حدیث دے حافظ بن گئے۔ تے اج اسی اگر اپنے اساتذہ دا، اولیاء دا، علماء دا قدر کریے، تعظیم کریے، تے اے میرے آقا کریم دے جڑے فیوز و برکات نے اج بھی جاری و ساری نے، فیضان مصطفیٰ جاری ہے۔ سعد الدین تفتازانی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد شریف دے اندر بیٹھے رو رہے نے، سبق نہیں یاد ہوندا، کند ذہن نے، مسجد دے اندر رو رہے نے، کند ذہن نے، سبق نہیں یاد ہو رہا۔ ایک بابا جی آئے، فرمایا سعد چل تینوں لے چلنا۔ بابا جی مینوں سبق نہیں یاد ہوندا، بابا جی چلے گئے نے، تھوڑی دیر تو بعد پھر آئے نے، سعد چل تینوں سیر تے لے چلنا۔ بابا جی مینوں سبق نہیں یاد ہو رہا۔ قسم خدا دی جڑا بندہ اٹھ کے رب دی بارگاہ چ روندا ہے نا، ہر مراد پا لیندا۔
رب سونے نو رونا ایڈا کہ پسند ہے اپنی بارگاہ دے اندر. بابا جی دوبارہ آئے نے, سعادت چل تینوں لے چلنا. بابا جی مینوں سبق نہیں یاد ہوندا, مینوں کتھے لے کے جانا جی؟ آپ نے فرمایا تینوں مدینے دے تاجدار بلا رہے ہیں. اللہ اکبر. نبی رحمت بلا رہے نے. بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا مینوں خضر آکھدے نے. خضر علیہ السلام آ گئے نے. آپ نے جتی مبارک نہیں پائی, نس پے نے, بارگاہ رسالت چ گئے نے. جی یا رسول اللہ. فرمایا سعد تینوں بلا رہے نے, تسی آندا ہی نہیں, تینوں بلا رہے ہیں تو آ ہی نہیں رہا. یا رسول اللہ تہاڈا نام شریف آیا, میں جتی نہیں پائی, نس پیا واں. فرمایا کی گل ہے؟ یا رسول اللہ مینوں سبق نہیں یاد ہوندا. فرمایا اپنا منہ کھولنا. منہ کھولیا, میرے آقا کریم نے لعاب دہن مبارکہ عطا فرمایا, ولیاں دا امام بناتا ہے. جو صبح استاد صاحب دے سامنے بیٹھے نا, تے جدو آپ نے تقریر شروع کی تھی تو استاد نے فرمایا ہن تو میری مسند تے آ جا تے میں تیرے سامنے بواں گا. اس مقام نو سعد الدین تفتزانی سرکار جا پہنچے. تو یہ امام احمد بن حنبل سرکار آپ نے قمیص مبارک دی میل پی لئیے, 10 لاکھ حدیث دے حافظ بن گئے. حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی ہمشیرہ محترمہ آپ دی بارگاہ چ آئی, عرض کر دیا نے حضور ذرا توجہ کری, ہم تو حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتے نا. حضور بادشاہ وقت دی سواری گزر دی ہے تے اساں گھر بہ کے سوتر کاتنیاں واں, او چرخیاں دے اوتے ساڈیاں ماواں کاتدیاں سن, سوتر کاتنیاں واں. تے بادشاہ دی سواری دے نال چراغ ہوندا ہے, روشنی ہوندی ہے, لائٹ ہوندی ہے. اساں سوتر کتنا رکدیاں نہیں, کتدیاں رہندیاں واں. کیا جتنی دیر بادشاہ دی سواری گزر دی ہے اس سواری دے دوران اس روشنی دے اندر ساڈے واسطے سوتر کتنا جائز ہے؟ تے میرے شریعت مطہرہ دے مقدس امام نے پوچھیا, فرمایا تو کدھر بشر حافی دی بہن تے نہیں؟ انہاں کہا جی میں انہاں دی ہمشیرہ محترمہ. فرمایا تواڈے واسطے جائز نہیں, تسی تقوی دے اس مقام تے پہنچ چکے ہو, تواڈے واسطے جائز نہیں ہے. تو حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا وصال شریف ہویا. تے آپ نو وصال شریف تو بعد ایک بزرگاں خواب دے اندر دیکھیا. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کی انعام عطا فرمایا ہے؟ فرمایا رب تعالیٰ فرمایا بشر تو ساڈی عبادت تے نہیں کیتی جنی ساڈے نام دی تعظیم کیتی ہے, اور تو ساڈے محبوب دی تابع داری کیتی ہے. یہ دو دولتاں تینوں اسی عطا فرمائیاں سن, ایک تعظیم والی, ایک اپنے محبوب دے تابع داری والی. اساں انہاں دو دولتاں دی وجہ دے نال تینوں بلند مقام عطا فرما چھڈ. شراب خانے جا رہے نے, بسم اللہ شریف دا کاغذ مبارک پیا ہے, اٹھایا ہے, خوشبو لگائی ہے, بلند مقام تے رکھ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے خواب دے اندر فرشتے حکم فرمایا ہے, فرشتے ندا کیتی ہے بشر تو اللہ تبارک و تعالی دے نام نو خوشبو لائیے. اللہ تبارک و تعالی نے آسمانہ تے تیرے نام نو خوشبوواں لگا دیتی ہیں, آسمانہ تے تیرے نام نو. بنی اسرائیل دا گناہگار ہے, پاپی ہے, 200 سال گناہ کرنے والا ہے. بنی اسرائیل میں مر گیا, لوگاں چوک کر روڑی تے سٹ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے وہی فرمائی حضرت کلیم کی طرف. حضرت موسیٰ کلیم اولو العزم رسول ہیں. فرمایا میرے کلیم میرا بندہ. اللہ اکبر. بندہ بستن سے بنا ہے, بندہ ہوا, کوئی ایم پی اے دا بندہ, کوئی ایم این اے دا بندہ, پر صدقے جاواں رب فرما رہا ہے میرا بندہ. جو رب تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے نا, صاحب مزار کی طرح, وہ اللہ رسول دے حکمہ دے اندر پابند ہوندا ہے. میرا بندہ, جاؤ اس کا جنازہ پڑھاؤ. حضرت کلیم گئے نہیں, دیکھا ہے تو وہ بندہ جنہوں لوگ آخدے نے بڑا ہی گناہگار ہے. آپ نے اٹھایا ہے, جنازہ پڑھایا, دفن فرما دیتا ہے. یا مالک و مولا تے بڑا ہی گناہگار ہے. فرمایا ایک دن انہیں تورات مقدس نو کھولیا ہے, سامنے میرے محبوب دا نام لکھیا ہے, تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی, اللہ نے اس پر آتش دوزخ. فرمایا جس نے میرے محبوب کے نام کی تعظیم کی ہے, ہن مینوں گوارا نہیں کہ میں انہوں جہنم ساڑا. دوستا دیکھو اے اللہ تبارک و تعالیٰ نو اے تعظیم والی بات کتنی پسند ہے کہ 200 سال گناہ کرنے والا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پر ابھی ایمان بھی نہیں لایا, تعظیم کی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کا دروازہ کھول دیا ہے. لیکن حضور نبی رحمت دا امتی ہوئے, یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی آئے, یہ چم کے اپنی آنکھاں نو لاوے تے کیوں نہ سینے چ ٹھنڈ پہ جاوے, کیوں نہ ایمان دے اندر اضافہ ہو جائے. یہ گلی چ جا رہا ہے, رستے دے اندر اللہ رسول دا مقدس نام پیا ہے, انہیں اٹھا کے چم لیا ہے, بلند مقام تے خوشبو کو لا کے رکھ دیتا ہے, سمجھ لو جنت دا راستہ کھل گیا, جنت دا راستہ کھل گیا. لیکن دوستو یہ بات کب نصیب ہوتی ہے؟ تو ایمان کا پہلا لازمہ جو ہے وہ تعظیم ہے.
اللہ کی تعظیم ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعظیم ہو، رسول مقدس کی ذات کی تعظیم ہو، رسول مقدس کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کی تعظیم ہو، پھر بندہ جا کر کامل صاحب ایمان بنتا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، اتبان بن مالک آئے نے، اتبان بن مالک، یا رسول اللہ میں مسجد نہیں آ سکتا، میں اپنے گھر سے مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیر، میرے گھر مبارک کے اندر آؤ، نماز ادا فرماؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا نماز تو رب دی پڑھنی ہے، اپنے گھر سے پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے مینوں خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ ساری روئے زمین میرے واسطے مسجد بنا دیتی ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری۔ حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن بڑا ہی پیارا ہے، بڑا مشہور ہے۔ موسیٰ کلیم علیہ السلام کا چمکتا ہاتھ، عیسیٰ علیہ السلام کا مردہ زندہ کرنا، آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری۔ محبوبہ اللہ تعالیٰ نے ساریاں خوبیاں تیرے اندر جمع فرماتی ہیں۔ رب سونے دے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز رب دی پڑھنی پڑھ جا کے، رب تعالیٰ جل شانہ دے محبوب تشریف لے گئے نے، اتبان بن مالک نے جا کے مصلی بچھایا ہے، جتھے مصلی بچھا دیتا آقا کریم نے 2 نفل پڑھے نے۔ صحابی رسول نے ساری زندگی اسے مقام تے نماز پڑھی ہے۔ ہن اے نہیں کہ نماز او میرے آقا دی پڑھ دے رہنے، نماز تے اپنے رب دی پڑھ دے رہنے، پر برکت مدینے دے تاجدار تو حاصل کر دے رہنے، برکت مدینے دے تاجدار تو حاصل کر دے رہنے۔ تو فرمایا تعظیم بڑی دولت ہے، جس میں تعظیم آ جاتی ہے اس میں ایمان رہ جاتا ہے۔ خالی ایمان ہوئے کسے وقت بھی چھٹی ہو سکتی ہے، لیکن ایمان دے نال محبت آ جائے، تعظیم آ جائے، آقا دی نسبت نال رکھنے والی چیز، جو بھی چیز میرے آقا کریم کے ساتھ نسبت رکھتی ہے وہ بندے کے ایمان کا جز اول بن جاتی ہے۔ وقت کے قاضی ہیں امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قدو شریف دا ذکر چلیا ہے کہ آقا کریم نو قدو شریف بڑے پسند نے۔ ایک شخص کہنے لگا مینوں تو پسند نہیں، آپ نے فرمایا تو واجب القتل ہے، جس چیز کو نسبت رسول مقدس کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ بندے کے ایمان کا جز اول بن جاتی ہے۔ توبہ کر لے ورنہ تیرے قتل دا حکم دے دے گا۔ ایمان کا دوسرا لازمہ جو ہے وہ محبت ہے۔ یہ نہیں اپنی اولاد نال محبت نہیں کرنی، بزرگان دین نال نہیں کرنی، والدین نال سب نہ کرن دا حکم ہے، کرو محبت، لیکن اللہ تے دے رسول تو ود کسے نال نہیں کرنی۔ سب تو زیادہ محبت دل میں اللہ اور دے رسول دی ہوئے گی۔ ایتھے میں ایک گل کر دینا، میرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبت ہے آپ کے دل میں۔ داڑھی شریف دے اندر کنگا فرما رہے ہیں، داڑھی شریف چے ایک بال ہوا دے جونکے نال چلا گئے، ایک بال آپ تلاش چ نکلے نے، بال مبارک نہیں ملیا، روندے ہوئے بارگاہ رسالت چ آئے نے۔ فرمایا صدیق کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی شریف دے اندر کنگا کر رہا سی، ایک بال ہوا دے جونکے دے نال چلا گیا تے مینوں ڈر لگ گیا کہ کسی دا پیر نہ آ جائے، تے بال دی تلاش کیتی ہے، بڑی بال نہیں ملیا، روندیا ہویا جناب دی بارگاہ چ آ گیا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا صدیق گھبرا نہ، تیرا بال فلاں قبرستان چ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قبرستان دی بخشش فرما دیتی ہے۔ یہ او نے جنہ دے پیچھے چلن دا اقتدو باللذین من بعد ابی بکر و عمر او کما قال، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میرے پیچھے 2 آنے والے ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، امت رسول ان کے پیچھے چلنا ہے۔ میرے اعلیٰ فرماتے یہی سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم یہی ہے میرے آقا کریم کا راستہ مبارک اور آپ کے صحابہ کرام بالخصوص شیخین کا راستہ مبارک۔ فرمایا یہی صراط مستقیم ہے، فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے۔ فرمایا ساڈے ایمان دا پہلا جز تعظیم ہے، تعظیم کے بغیر بندے دا ایمان محفوظ نہیں رہندا۔ بندے دے دل دے وچوں ادب نکل جائے، تعظیم نکل جائے، بندے دے ایمان دی کسے ویلے بھی چھٹی ہو جاندی۔ اور اگر بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں کا ادب ہو، تعظیم ہو، پھر مرد دم تک ایمان محفوظ رہ جاتا ہے، ایمان محفوظ رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے محبت، کرو ہر کسی سے لیکن اللہ رسول تو وعدہ نہ کرو۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دی پنسار دی دکان ہے، دکان تے بیٹھے نے، فقیر آیا، رب دے نام دی صدا لگائی ہے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، ان غصہ آ گیا، جلال آ گیا، انہوں نے فرمایا فرید الدین مرنا نہیں ہو؟ آپ نے توجہ کی تھی، آپ نے فرمایا تو نہیں مرنا؟ انہوں نے کہا میں تو مرنا ہے، فرمایا مر جا،
انہیں اپنا کشکول کاسا زمین تے رکھیا ہے، اللہ اکبر نعرہ بلند کیتا، روح پرواز کر گئی۔ آپ حیران ہو گئے، یار کیسی موت ہے، بڑے پریشان ہوئے۔ فقیر دی موت آپ دی توبہ دا سبب بن گئی۔ مولانا روم فرماندے نے عشق کے 7 شہر ہیں، اساں ایک نہیں پھر سکے، فرید الدین عطار 7 دے 7 پھر گیا۔ فرید الدین عطار ایک دن بیٹھے نے، نکی کیڑی ریت دا ٹیلا چڑھ دیے ڈگ دیے، چڑھ دیے ڈگ دیے، چڑھ دیے ڈگ دیے۔ سیرت حلبیہ دے اندر بات موجود ہے، 9 دفعہ چڑھن چے کامیاب نہیں ہوئی، ڈگ پئی ہے، 10ویں دفعہ چڑھ گئی۔ آپ وہ دے قریب چلے گئے، پوچھتے نے کیڑی انی محنت دے نال من جدہ واجدہ، جو کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے، انی محنت دے نال تو چڑھن دے اندر کامیاب ہو گئی ہیں، کدھر جان دا ارادہ ہے؟ کیڑی آخ دیے میرا روزہ رسول تے جان دا ارادہ ہے۔ اللہ اکبر، بارگاہ رسالت چ جا رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے سامنے 9 دفعہ آ نکا یا ٹیلا ہے، اس تو ڈگ پویں ہیں تے اگے دریا ہے، پہاڑ نے، صحرا نے، کیویں پہنچیں گے اتھے؟ کیڑی دا جواب سنو۔ کیڑی آخ دی فرید الدین تو میرا چھوٹا جا جسم وینا، ہن کیڑی دے نال گفتگو تو میں کر سکنے ہیں، لیکن رب فرماتا ہے میں ان کے کان بن جاتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ یہ وہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے، جب رب کے ہو جاتے ہیں پھر آنکھ ان کی ہوتی ہے، طاقت میرے رب کی ہوتی ہے، زبان ان کی ہوتی ہے، طاقت میرے رب دی ہوتی ہے، چھونا رب دے فقیر دا ہوندا ہے۔ سیدی شیخ عبدالعزیز دباغ مصر والے آپ فرماندے نے لوگ آندے نے روئے زمین ولیاں دے 2.5 قدم ہے، میں تے ایک چوکنا تے پورا نہیں ہوندا، زمین مک جاندی ہے، میں تے ایک چوکنا زمین مک جاندی ہے۔ ہن کیڑی نال گلاں ہو رہی نے، کیڑی آخدی فرید الدین عطار تو میرا چھوٹا جا جسم وینا ہے، پر میرا دل نہیں ویندا کہ میرے دل چ محبت رسول کتنی ہے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تمخیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ فرید الدین تو میرا دل نہیں ویکھ رہا۔ کیڑی نے اپنا سفر کیتا ہے، شیخ نے اپنا سفر فرمایا ہے۔ جب شیخ روزہ رسول تے حاضر ہوئے نے تو کی ویکھ دے؟ کیڑی روزہ رسول دے پھیرے لے رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کیڑی یہ کیویں پہنچ گئی ہیں؟ وہ آخدی ہے نبی رحمت نور رحمت جانے کائنات نے میرے دل دے ارادے نو ویکھیا ہے تے اپنے کبوتر نو حکم فرمایا کہ جا کیڑی نو چک لیا۔ کبوتر دے کے کی پہاڑ ہے تے کی دریا تے کی صحرا ہے، انہیں اڈاریاں ماریاں نے آن کے ریت دے ٹبے تے اتریا ہے، میں او دے پنجے تو چڑھنا شروع ہوئیاں، او دے پران دے اندر چھپ گئیاں، انہیں لیا کے بارگاہ رسالت چ چھوڑ دیتا۔ میں تے فرید الدین عطار دیر تو پہلے پہنچ گئی ہوں، انہیں بارگاہ رسالت چ چھوڑ دیتا ہے۔ اسی سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ حاجیاں دا قافلہ جا رہا ہے تو قافلے والیاں نے اعلان کیتا ہے کہ جہاز ڈوبنے لگا ہے، لوگ رونا شروع ہو گئے نے، شور مچ گیا ہے، ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ ایک نوجوان ہے جیڑا آخدا ہے مبارک ہو مبارک ہو مبارک، انہاں کہ نوجوان پاگل ہو گیا ہے۔ میں کہا میں پاگل نہیں ہویا، جس وقت تسی آکھیا جہاز ڈبن لگ گیا ہے، میں اپنے دل دا تعلق رابطہ بارگاہ رسالت چ جوڑیا ہے، یا رسول اللہ یہ تواڈے غلاماں دا بیڑا ڈب رہا ہے۔ میں ویکھیا کہ دریا دے کنارے تے سمندر دے کنارے تے نبی رحمت آ گئے نے، نال صدیق اکبر آ گئے نے، اور میرے نبی رحمت فرما رہے نے صدیق اس پانی میں داخل ہو جاؤ اور میرے غلاماں دے بیڑے نو تھام لے۔ فرمایا جب بچانے والے آ جائیں تو مار سکتا کوئی نہیں، جب بچانے والے آ جائیں۔ حاجی کٹھے ہو کے حاکم مدینہ دے کول گئے نے، حاجی کٹھے ہو کے کہ اے جڑے مدینے دے کبوتر نے نا، یہ حاجیاں دے کپڑیاں دے اوتے وٹھاں کردے نے، غلاظت پھیلاندے نے، کپڑے خراب ہو جاندے نے، تے لہٰذا انہاں نو روزہ انور تو دور کیتا جائے۔ پہلے فیصلہ کیتا کہ انہاں نو پکڑیا جائے، پھر فیصلہ ہویا کہ یہ تے سینکڑیاں دی تعداد دے اندر نے، انہاں نو کیویں پکڑیا جا سکدا ہے؟ انہاں دا دانا پانی بند کر دیو، یہ خود کسے پردیس نو چلے جان گے، انہاں دا کیڑا کوئی دیس ہے گا، پردیس نو ٹر جان گے۔ دانا پانی بند کیتا گیا ہے، کبوتراں نے روزہ رسول نہیں چھڈیا۔ کئی دن تو بعد کبوتر پھڑک پھڑک کے زمین تے ڈگن لگ پے نے، زبان حال جاری ہے حاجیو اساں مرد مر جاواں گے پر روزہ رسول نہیں چھڈاں گے۔ یار ایک پرندہ ہے، ایک ہی آخدا پہ ہے، لیکن آج حضرت انسان ہو کے اپنے نبی دا رستہ چھوڑ دے۔ اس لیے دوستو آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کے مبارک رستے کو چھوڑ دیا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے ایمان کے لیے؟ تعظیم، پھر محبت، اس کے بعد تسلیم و رضا، کہ اللہ رسول دا حکم آ جائے تو بندہ ہر حکم نو مننے تے دل دی تعظیم دے نال مننے۔ امام جعفر صادق فرماندے نے بندہ خانہ کعبہ چ رہندا ہوئے، نمازاں پڑھدا ہوئے
तवाफ़ काबा भी करदा होवे, आब जमजम भी पींदा होवे, हुक्म रसूल आए दिल में तंगी पाए, फरमाया कभी साहबे ईमान नहीं मर सकता। ईमान ते उस बंदे ने मरना है जिनने नबी रहमत दे हर हुक्म को दिल की ताज़ीम के साथ मान लेना है, दिलो जान से मान लेना है। कि फरमाओ वो ईमान, हज़रत इमाम हसन बसरी फरमाया साहबे ईमान की निशानी क्या है? वो अपनी गलती को तस्लीम कर लेता है, अपनी गलती तस्लीम करे, आखे मैं मुजरमा, मैं पापियाँ, मैं गुनाहगार, अल्लाह दा रसूल दा, अल्लाह दा हुक्म भी सच्चा है, अल्लाह दे रसूल दा हुक्म भी सच्चा है। अब चौथी बात क्या है, इनकी वजाहत मैं नहीं कर सकता, ना ही वक्त है, अभी मेरा ख्याल वक्त ख़त्म होने वाला है। जी हुजूर, चौथी बात क्या है? फरमाया जज्बा अमल, कि दीन मुस्तफ़ा पर चलने के लिए बंदे के अंदर कमाल दर्जा का जज्बा अमल हो। ये चौथा लाजिमा है ईमान का, लिवाजमात ईमान में से। मादर मिल्लत, तवज्जो, मादर मिल्लत, इशारा आपने फरमाता, बस मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। मादर मिल्लत इस्लामी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमानिया ने, तवज्जो, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साढ़े नाल माहवे गुफ्तगू होंदे सन, ते जिस वक्त आज़ान दी आवाज़ आउंदी सी ते नबी रहमत इंज हो जाते सन जिवें सानू पहचानदे ही नहीं, इंज हो जाते सन। बुजुर्गान दीन ने तसव्वुफ का खुलासा बयान फरमाया, फरमाया हज़ार इल्म हो, एक ज़र्रा इखलास हो, वो अफजल है, वो बेहतर है। नहीं, फरमाया हज़ार इल्म हो, एक ज़र्रा अमल हो, वो अफजल है, एक ज़र्रा अमल। फरमाया हज़ार अमल हो, एक ज़र्रा इखलास बेहतर है। फरमाया हज़ार इखलास हो, एक ज़र्रा शौक़ बेहतर है। दीन में चलने का शौक़ हो, ज़ौक़ हो, मेहनत हो। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तवज्जो, आप दे सामने एक बंदे ने ठंडी आह भरी, अल्लाह दी याद दे अंदर ठंडी आह भरी, ते आपने उन्हें बुलाया, फरमाया इधर आ गया। फरमाया मैं 70 साल रब दी इबादत कीती है, 70 साल दी इबादत लै लै ते इस आह दा सवाब ते मैनू दे दे। हाय हाय हाय, दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, है यही उम्मतों के मर्ज़े कोहन का चारा। हज़रत साबित बुनानी तिलावत कुरान कर रहे ने, तिलावत कुरान करदे विसाल कीता, कबर दे विचों तिलावत कुरान दी आवाज़ आ रही, ठंडी आ बरी, हातिफ गाबी से आवाज़ आई, जुनैद बगदादी, इसने जो ठंडी आह हमारी याद में भरी है, तेरी 70 साल दी इबादत का सवाब फिर भी ज़्यादा है। फरमाया जज्बा अमल हो, दीन पर चलने का कमाल दर्जे का जज्बा, ज़ौक़ व शौक़, मेहनत, ये बंदे को कामयाब बना देती है। और पांचवी चीज़, काफरां दे नाल ते उन्हां दे कुफर दे नाल मुखालफत रखी। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी शेख अहमद सरहंदी फ़ारूकी, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, गर्दन न झुकी जिसके जहांगीर के आगे। आप फरमाते हैं जो इस्लाम को भी मानता है और काफरां दे तरीके नूं भी पसंद करता है, फरमाया ये तो मुनाफिक है, दो दीनों को मानने वाला है, ये तो मुनाफिक है। क्योंकि काफरों के ख़िलाफ़ अमली तौर पर मुखालफत ये फ़र्ज़ है, अपनी ज़ुबान दे नाल उन्हां दे खिलाफ बोलना फ़र्ज़ है, उन्हां दी अमली मुखालफत फ़र्ज़ है, बवक्त ताकत उनके साथ जिहाद फ़र्ज़ है। अल्लाह तबारक ने हुक्म फरमाया इनके साथ बोझ रखना है, अदावत रखनी है, नफ़रत रखनी है, महब्बत रखनी है तो अल्लाह के प्यारों के साथ रखनी है, अल्लाह के वलियों के साथ रखनी है। तो ये ईमान की लिवाज़मात हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू हमें मज़हब हक़ का अहल सुन्नत में जीने और उसी पर शहादत की मौत मरने की तौफ़ीक़ सईद अता फ़रमाए। अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक उलमाए रब्बानियीन और सूफिया के दामन के साथ मालिक कायनात हम सब को वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ सईद अता फ़रमाए। जो कलिमात तय्यबात मैं बयान कीते ने, अल्लाह तबारक व तआला इस साहब मज़ार दे वसीला पाक दे नाल सब तो ज़्यादा मैनू अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। साढ़े सारे बुजुर्गां नूं, दोस्तां नूं अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपनी रहमत कामला की पनाह नसीब फ़रमाए।